بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب راز زیارت کربلا۔ یہ کتاب مرجع اعلی جہان تشیع آیت اللہ العظمیٰ حاج سید صادق حسینی شیرازی داماد اللہ سے زیارت امام حسین کے متعلق کیے گئے سوالات کے جوابات پر مشتمل ہے۔ اس کتاب میں حضرت نے روایات محمد و آل محمد علیہم السلام کی روشنی میں زیارت کے اجر و ثواب کو ذکر فرمایا ہے اور زیارت کے دنیاوی اور اخروی فوائد کو ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ سرزمین کربلا کے فضائل، دریائے فرات کی فضیلت اور زائر امام حسین علیہ السلام کا مقام و مرتبہ بھی بیان کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسین منی وعنا من الحسین۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خدمت میں امام حسین ٹی وی کے توسط سے حاضر خدمت ہوں۔ رسول اللہ نے کئی موقعوں پر یہ ارشاد فرمایا ہے اور ان کے تمام ارشادات اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ امام حسین کی عظمت کیا ہے اور امام حسین کس شخصیت کا نام ہے۔ رسول اللہ نے امام حسین کو خود سے منسوب کیا، حسین مجھ سے ہے اور میں امام حسین سے ہوں۔ ناظرین، صرف یہی نہیں کہ رسول خدا نے اپنے آپ کو امام حسین سے منسوب کیا، بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ رسول اللہ ایک چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو، میں رسول ہو کر بھی خود کو امام حسین سے منسوب کر کے بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جو چیز ان سے منسوب ہو جاتی ہے خدا اس کو بھی ایک خاص عظمت عطا کرتا ہے۔ امام حسین بہت عظیم ہستی کا نام ہے۔ جو بھی چیز، دیکھیں، امام حسین اس عظیم ہستی کا نام ہے کہ جو چیز بھی ان سے وابستہ ہو گئی خدا نے پھر اس کو باشرف کر دیا، چاہے وہ اس خاک کی بات ہو کہ جس میں ان کا خون ملا تھا، چاہے وہ اس زمین کی بات ہو کہ جس میں ان کا جسم اطہر دفن ہے۔ خدا نے اس زمین کو کیا مقام عطا کیا ہے، خدا نے اس خاک کو کیا مقام عطا کیا ہے، یہ روایات سے ظاہر ہوتا ہے۔ کائنات کی کوئی بھی خاک شفا کا مقابلہ نہیں کر سکتی، خاک کربلا کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کائنات کی کوئی بھی زمین ہو وہ زمین کربلا کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کوئی بھی زمین میں نے کہہ دیا تو اس پہ وہ زمین بھی آ گئی کہ جس میں بیت اللہ ہے۔ جس زمین پر بیت اللہ ہے وہ زمین بھی کربلا مقدس کی سرزمین سے مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ یہ بات خود معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کچھ نہیں تھا، صرف زمینی زمین تھی، اور جب خانہ کعبہ کی زمین کو اس بات کا علم ہوا کہ میں وہ زمین ہوں کہ جس کے اوپر بیت اللہ بنے گا، خانہ خدا بنے گا، جیسے اس بات کا علم ہوا تو اس نے اپنے آپ پر فخر کیا کہ مجھ جیسی زمین کہاں ملے گی، اس کائنات میں مجھ جیسی زمین کہاں ملے گی۔ لیکن معصوم ارشاد فرماتے ہیں یہ فخر کرنا تھا کہ اللہ نے وحی اس پر کی، اللہ نے اس سے کہا اے سرزمین کعبہ تو اتنا فخر مت کر، اس لیے کہ تجھ سے
کہیں زیادہ عظیم زمین کربلا ہے۔ کربلا کی زمین تجھ سے کہیں زیادہ عظیم ہے، تجھ سے کہیں زیادہ فخر کا مقام رکھتی ہے۔ تو یہ سمجھتی ہے کہ میں نے تجھے زیادہ عظمت دی ہے؟ ارے تیری خلقت بھی نہیں ہوئی تھی، تیری خلقت سے 24,000 سال پہلے اس سرزمین مقدس کو میں خلق کر چکا تھا، سرزمین کربلا کو خلق کر چکا تھا۔ تو اپنے آپ کو عظیم سمجھتی ہے۔ معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین کعبہ سے مخاطب ہو کر پروردگار وہی یہ کرتا ہے کہ تو یہ سمجھتی ہے کہ تو بہت زیادہ عظیم ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ تیری عظمت اور سرزمین کربلا کی زمین کی عظمت ایسے ہے جیسے کسی سمندر کے سامنے ایک قطرے کی حیثیت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر! ایک قطرے کے سامنے جیسے سمندر کی سمندر کا مقام ہوتا ہے، ویسے ہی سرزمین خانہ کعبہ کی مثال سرزمین کربلا کے سامنے ہے۔ اور کیوں نہ ہو عزیزان گرامی، امام حسین نے وہ کام کیا ہے کہ جس کی وجہ سے پروردگار جو بھی ان کو عطا کر دے کم ہے۔ امام حسین نے تمام چیزوں کو، جو بھی ضرورت ہوئی خدا کے دین کے لیے، امام حسین نے ان چیزوں کو قربان کر دیا۔ ایک پل کے بارے میں بھی نہیں سوچا کہ مجھے اس چیز سے زیادہ محبت ہے، میں اس چیز کو قربان نہیں کر سکتا۔ نہیں، خدا کو جس چیز کی ضرورت ہے اس چیز کو قربان کر دیا۔ اب جب امام حسین نے خدا کے لیے کسی بھی طرح کی چیز کو قربان کرنے سے گریز نہیں کیا ہے، تو اب خدا نے بھی امام حسین کے مرتبے میں اور امام حسین کی منزلت میں کسی چیز کی بھی کمی نہیں رکھی ہے۔ چاہے وہ اس زمین کی بات ہو کہ جس میں امام حسین دفن ہے، اس زمین کو سرزمین خانہ کعبہ سے اتنا عظیم مرتبہ دیا ہے کہ خدا یہ سرزمین کعبہ سے کہہ رہا ہے کہ تیری مثال ایک قطرے کی طرح ہے اور سرزمین کربلا کی مثال سمندر کی طرح ہے۔ چاہے تو یہ بات ہو، چاہے ان خاک کو لے لیجئے، خدا نے کائنات کی خاک میں وہ مقام و منزلت نہیں رکھی ہے جو مقام و منزلت زمین کربلا کی خاک میں رکھی ہے۔ بیمار ہو، شفا یاب نہیں ہو پا رہے ہو، کسی چیز سے شفا نہیں مل رہی ہے، نا امید ہو چکے ہو، آدھے چنے کے دانے کے برابر اس خاک شفا کو استعمال کرو، خدا تم کو شفا کاملہ عطا کر دے گا۔ کائنات کی کوئی اور خاک ہو وہ آپ نہیں کھا سکتے، اس میں شفا نہیں ہے، اس میں آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی، آپ کی جو پریشانی ہے وہ اور بڑھ جائے گی۔ لیکن یہ امام حسین کے خون کا اثر، یہ امام حسین کی عظمت، یہ خدا نے مرتبہ دیا ہے امام حسین کی اس عظیم قربانی کا کہ ان کی خاک میں بھی خدا نے اتنی شفا رکھی ہے کہ چاہے انسان کائنات کے تمام طبیبوں سے، کائنات کے تمام ڈاکٹروں سے نا امید ہو جائے، اس کے باوجود بھی اگر خاک شفا کو استعمال کر لیتا ہے تو معصوم یہ کہتے ہیں کہ اس میں تمام بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ اس میں تمام لوگوں کے لیے شفا ہے، بلکہ معصوم ارشاد فرماتے ہیں، علماء نے بیان کیا ہے، خبردار جو دشمن اہل بیت ہے وہ خاک شفا کو نہ کھائے، اس لیے کہ یہ خاک شفا مومنوں کے لیے شفا کا کام کرتی ہے، منافقوں کے لیے، دشمن اہل بیت کے لیے یہ شفا کا کام نہیں کرے گی، بلکہ دشمن اہل بیت کے لیے ویسی ہی خاک ہو جائے گی جیسی عام خاک ہوتی ہے۔ میں یہاں پہ رک کے کہنا چاہوں گا کہ جب تم نے اہل بیت کو ایک عام انسان جیسا سمجھ لیا تو وہ شرف جو خدا نے خاک شفا کو دیا ہے تم چاہو اس سے شفا یاب حاصل کر لو، نہیں، تم کو خدا یہ موقع بھی نہیں دے گا۔ جب اہل بیت تمہارے لیے عام ہو گئے ہیں تو خدا نے اس خاک کو بھی تمہارے لیے عام کر دیا ہے۔
جب اہل بیت کی عظمت کو تم نے عام لوگوں کے برابر کر دیا ہے، جیسے عام لوگ ویسے تمہاری نظر میں اہل بیت، تو پھر تم کیا چاہتے ہو کہ جب پریشان ہو تو تمہیں اس خاک سے شفا مل جائے؟ نہیں، معصوم فرماتے ہیں اس خاک سے تمہیں شفا نہیں ملے گی، بلکہ اس خاک کو اگر تم اپنی شفا کے لیے کھاؤ گے تو جیسے عام خاک کو کھانے سے تمہارے مرض میں اور اضافہ ہو جائے گا، اس خاک کو کھانے سے تمہارے مرض میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ یہ ہے عظمت خاک شفا، عظمت امام حسین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔